الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون. ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. وقال الله عز وجل والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بہت زیادہ اصرار کے ساتھ ایمان والوں کو اللہ کی اطاعت کا حکم دیا. اور بڑی کثرت سے اس موضوع کی آیات اتاری. اے ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو اور اس اطاعت سے پیٹھ نہ پھیرو، منہ نہ موڑو. تھوڑی سی آواز ہلکی کر دیں، شور. اللہ اکبر. میرے بھائیوں، یقین کیجئے کہ ایمان و اسلام اطاعت ہی سے مستقیم ہوتا ہے. اطاعت سے ہی بندہ ایمان کے اندر مانا جاتا ہے اور اس کا اسلام اللہ کو قبول ہوتا ہے. اور یہ دو لفظ ہیں، ایمان اور اسلام. ایک ان میں سے بندے اور اللہ کے حوالے سے ہے اور دوسرا ان میں سے بندہ اور اس کے گرد و پیش معاشرہ اور سوسائٹی. ان میں بہت ڈیلیکیسی ہے. ایمان محلہ القلب، اس کی جگہ دل ہے.
مگر اس کا مظہر انسانی جسم ہے، اسلام کی شکل میں۔ ہم اس موضوع پر بہت کم سوچتے پڑھتے ہیں۔ ایمان کیا ہے؟ بندے کا اللہ پر توحید کی ساری شروط کے ساتھ اعتقاد۔ یاد رکھیے، ایمان کے معنی کہ میرا، آپ کا، ہمارے رب پر، معبود پر، اللہ پر اس کی بتلائی ہوئی شروط کے ساتھ کامل یقین۔ اب آپ دیکھیے کہ یقین کی جگہ بھی دل ہے، شک کی جگہ بھی دل ہے۔ یہ بڑی موٹی سی بات ہے۔ سو ایمان ایک ایسا عمل ہے جس کا محل، اس کی جگہ بندے کے دل کے اندر ہے اور اس کا علم اللہ کو ہے۔ اور اسلام کیا ہے؟ اسی ایمان کی بدولت، اسی ایمان پر بیس کرتے ہوئے بندے کی اطاعت، پریکٹس، ایکسرسائز، اس کا کنڈکٹ، اس کی پالیسی جو ساری دنیا کے سامنے ہے۔ یہ بات سمجھنا بہت ضروری ہے ایمان بھی ماننا اور اسلام بھی ماننا، پر ایمان ایسا ماننا ہے جو یقین، اعتقاد، خفیہ، شک و شبہ سے بالا تر، دل کے اندر۔ اور اسلام کیسا ماننا ہے؟ جو دل کے اندر کے اعتقاد کی بدولت باہر سڑک پر، چوک چوراہے پر، ملکوں منڈیوں پر، قوموں ملتوں پر، بڑی بڑی پنچایتوں مجلسوں میں، دفتروں اداروں میں، پالیسی ساز اداروں میں اس ایمان کی بدولت بیہیویئر، کنڈکٹ، پالیسی، پریکٹیکل، یہ اسلام ہے۔ ہم لوگ اللہ کے سامنے کیا پیش کرتے ہیں؟ ہم لوگ اللہ کو ایمان پر ترخانے کی کوشش کرتے ہیں۔ دیکھیے نا، ذرا کسی کو پکڑ کے، فرد ہو یا جماعت ہو یا کوئی حکومتی ڈھانچہ ہو، آپ ان کو پکڑ کے کرٹیسائز کریں، روکیں، ٹوکیں، تنقید کریں، کہتے جا جا ہمارا بھی ایمان ہے۔ ہم مانتے ہیں ایمان ہوگا، پر اللہ نہیں مانتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے اطیعوا اللہ، اے میرے بندے ایمان کو بنیاد بنا کر باہر سوسائٹی میں اطاعت پیش کر۔ عمل بالجوارح، تیرے اعضاء کا عمل اسلام کو ظاہر کرے گا۔ تیرے دل کا یقین، بھلے تیرے ایمان کا دعویٰ ہو، لیکن وہ ایمان جب تک تیرے اعضاء کے عمل سے باہر نظر
کو قبول نہیں کرتا. ہم نے یہ بات کئی دفعہ کئی جگہ بیان کی، یہاں بھی عرض کیا. یہ فرق اور اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے، اور اسی کو نہ سمجھتے ہوئے بہت سے ایمان والے ملک کافروں کے اندر شمار ہیں. بہت سے اہل ایمان، ان کے ایمان کی گریوٹی یا لیول کوئی بھی ہو، لیکن اس موضوع کو، اس سر نہا کو نہ سمجھتے ہوئے بہت سے اہل ایمان جو کہتے ہیں اشہد، اللہ کی قسم ظاہراً شمار ان کا کافروں میں ہوتا ہے، کیونکہ فرشتہ غیب نہیں جانتا. آپ دیکھیے نا، ایک ہے وہ انتہائی خفیہ ریکارڈ جو اللہ اپنے علم سے مرتب کرتا ہے، اور ایک ہے وہ پرنٹ جو اللہ ملائکہ سے بنواتا ہے. اور صاف قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے تم پر شہود قائم کیے ہیں. لکھنے والے رکھے ہیں، ریکارڈ مینٹین کرنے والے رکھے ہیں، اور یہ بالاتفاق ہے کہ ملائکہ جو اللہ رب العزت کے کارندے ہیں، بل عباد مکرمون، اللہ کے باعزت بندے ہیں، اللہ کے عبد ہیں، وہ سب نشانیوں پر آتے ہیں، خفیہ معلومات پر نہیں آتے. اب آپ دیکھ لیجئے کہ نشانیاں عمل سے آتی ہیں، اور عمل اسلام ہے، اعتقاد اسلام نہیں ہے، اعتقاد ایمان ہے. کہیں بڑا طاقتور ہوگا، کہیں بہت کمزور ہوگا، پر اللہ رب العزت کو مطلوب اسلام ہے. اور اسلام کے معنی مان لینا عمل کی شکل میں. اللہم اغفر لی وارحمنی. آپ دیکھیے، ہم میں سے کوئی آدمی نماز نہ پڑھے، آپ پوچھیں، کہے گا نہیں نہیں میں مانتا ہوں نماز اللہ کی عبادت ہے، نماز فریضہ ہے، پڑھتا نہیں. آپ سارے کہیں گے نہیں نہیں یہ مسلمان ہے، اور جو اس کو کافر کہے گا آپ اس سے لڑیں گے. اللہ رب العزت نے اپنے نبی سے اعلان کروا دیا، العہد الذی بیننا و بینہم الصلاۃ من ترکہا فقد کفر. ایک مثال، اللہ پاک ہمیں اس بدترین حالت سے بچائے. فرمایا العہد الذی بیننا و بینہم. دوسری حدیث میں فرمایا بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ. بندے اور کفر کے درمیان ڈیفرینشیٹ کرنے والی کون سی بات ہے؟ نماز کا چھوڑ دینا. آپ اپنے محلوں میں اور اپنے گھروں میں اور اپنے دفتروں میں آپ دیکھ لیں کہ جو اذان سن کے دفتر میں نماز کی چھٹی پر سگریٹ پینے کے لیے کسی کوریڈور میں کسی خالی کونے میں چھپ جاتا ہے،
اور وہاں وہ سموک کرتا ہے یا فلم دیکھتا ہے یا وہ میسج بھیجتا ریسیو کرتا ہے، اس کو کہو تو نماز نہیں پڑھتا، کہے گا ہاں بس میری غلطی ہے، آپ جاؤ۔ مسئلہ واضح کرنے کے لیے آپ دیانتداری سے یہ بات جان لیں کہ اسلامک ویو میں وہ مسلم نہیں ہے۔ اسلامی تعلیمات میں، اسلامک آئی کیو میں وہ آدمی جو صرف اپنی نالائقی، نااہلی، سستی، کسل مندی کچھ بھی کہہ لے، بغاوت نہیں کر رہا مگر نماز نہیں پڑھتا، اللہ کی قسم اسلامی لغت میں وہ مسلم نہیں ہے، وہ کافر ہے۔ اطاعت اتنی اہم ہے۔ اچھا یہاں لفظ دیکھ لیجئے، فرمایا من ترکہا فقد کفر، جس نے اس کو چھوڑ دیا پس تحقیق اس نے کفر کیا۔ یہ نہیں کہا من انکرہ، جس نے اس کا انکار کر دیا، میں نہیں مانتا عبادت کو، یہ نہیں کہا اس نے صرف اس قدر کیا کہ حی علی الصلاۃ کی کال آئی ہے، اس نے پڑھی نہیں، کپڑے میرے ٹھیک نہیں، دل میرا راضی نہیں، دوست مجھے بلا رہا ہے، پرائرٹی میری وہ ہے، لنگڑے بہانے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں صاف اعلان کیا فقد کفر، پس تحقیق اس نے کفر کیا۔ اب آپ اس حوالے سے ذرا دیکھیے کہ دل میں ایمان اسلام کا مستلزم نہیں بنتا۔ اللہ فرماتا ہے ایمان والو اطاعت کرو، اطاعت کرو گے تو ایمان بھی قبول کروں گا، اسلام بھی تسلیم کروں گا، اور اطاعت نہیں کرو گے تو تمہارے زبانی کہنے کو میں کوئی حیثیت نہیں دوں گا۔ ہمارے مولوی نے ہمارے بھائی کو گمراہ کیا ہے، من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، کوئی بات نہیں ہے، اللہ کی قسم یہ جرم ہمارے مولوی نے بھی کیا، بہت بڑا جرم کیا۔ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، اس حدیث کا غلط انٹرپریٹیشن، دھوکہ اور تسلی کہ جس نے لا الہ پڑھا بس وہ جنت میں جائے گا۔ 70-80% مسلم سوسائٹی اس حدیث کے غلط معنی پر مولوی نے کافر بنا دی، نہیں پڑھتے وہ اور سمجھتے ہیں کہ نہیں مسلمان ہیں۔ میرے بھائی یہ مسئلہ بہت سخت ہے، اللہ کی قسم۔ اور میرے بھائیوں، پارلیمنٹ، سینٹ، اسمبلیاں، یہ گنگے بدبخت ادارے بت بن گئے، ان کو پوچھتے ہو اللہ اور رسول کی اطاعت چھوڑ دیتے ہو۔ اور جو اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت چھوڑے گا، قسم باللہ میرا رب نہ ایمان کو قبول کرے گا نہ اسلام۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو اطاعت کرو، اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، اور وہ اطاعت
ایسی کنٹینوس مستمر لازم دائمی ولا تولوا عنہ، اور اس اطاعت سے کبھی منہ نہ پھیرو۔ یہ قرآن مجید میں اللہ تعالی اپنے بندوں کو نصیحت کرتا ہے، اور ساتھ میں مثال دے دی، وَلَا تَكُونُوا، اور نہ ہو جانا تم کالذین، مانند ان لوگوں کے، قالوا، جو زبان سے کہتے ہیں سمعنا، اچھا جی ٹھیک ہے سن لیا، وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، اور وہ نہ سنتے ہیں نہ مانتے ہیں۔ اب آپ دیکھ لیجئے، ہمارا بیشتر معاشرتی حصہ زبانی قلبی اقرار پر ہے، پریکٹیکل عمل پر قطعا نہیں ہے۔ اور پھر یاد رکھیے، اطاعت کے بارے میں اللہ تعالیٰ بہت حساس حساب رکھتا ہے۔ 5 نمازیں فرض ہے تو 4 پر ڈگری نہیں ملے گی۔ یہ ہمارے کمپلسری آپشنل الیکٹو پرچوں والا نظام نہیں ہے کہ چلو جی کمپلسری پرچے میں پاس ہے تو ڈگری مل جائے گی، اللہ کی قسم نہیں۔ الصلوات الخمس، اور آگے چلیے، اس میں یہ مزاج بھی نہیں ہے کہ اچھا جی یہ تو نماز ہے نا، یہ بہت اہم ہے اور وہ حکم کم اہم ہے لہذا اس میں چھوٹ ہو جائے گی۔ میں ربانی مزاج کسی حد تک اپنے بھائیوں کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اللہ رب العزت نے احکام کے اندر اطاعت کو لازم قرار دیا اور اس کے عدم کو قبول نہیں کیا۔ ایک آدمی کسی خاتون سے متزوج تھا، شادی شدہ، کسی خاتون سے اس کا رشتہ ہوا مدینہ منورہ میں، صحابہ کرام کے زمانہ میں۔ وہ دونوں ہنس بس رہے ہیں، بعض روایتوں میں 1، بعض میں 2 بچے بھی ہیں۔ اتفاق سے بادیہ سے کوئی خاتون آ گئی، آس پاس کے مضافاتی علاقہ سے، تو وہ اس آدمی کے گھر میں آئی میل ملاقات کے لیے۔ کوئی سیانی معمر بوڑھی اس گھر میں آئی، پرسش احوال کیا، اس نوجوان سے ملی، اس کا ہنستا بستا گھر دیکھا، اس کی بیوی کو پوچھا، اللہ اکبر، سب کچھ پوچھنے کے بعد کہتی تم دونوں کو میں نے ہی دودھ پلایا ہے۔ آپ جانتے ہیں تب دودھ پلوائی ہوتی تھی، وہ معاشرے کا حصہ تھا۔ کہنے لگی تم دونوں آدمی عورت کو میں نے دودھ پلایا ہے۔ حاصل نتیجہ کہ وہ دونوں ایک دوسرے کے رضاعی بہن بھائی۔ اس سے مستفاد کہ وہ میاں بیوی نہیں ہو سکتے۔ ان کے گھر میں تو کوہرام مچ گیا، دوڑے نبی صلی
صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ یہ مسئلہ کھڑا ہو گیا. عورت طلب کی گئی، اس نے صاف گواہی دی کہ ہاں اس کو تو پتہ نہیں یہ فلانے کا پتر ہے، وہ فلانے کی بیٹی ہے، اس گھر میں بھی میں نے بچی کو دودھ پلایا، اس گھر میں بھی اس بیٹے کو میں نے دودھ پلایا تھا. اب ذرا تصور کیجئے آپ، کہاں ہم لوگ گریجویٹس، پوسٹ گریجویٹ، ہمارا اپنا عدلیہ کا من گھڑت عدلیہ کا نظام کوئی مانے گا؟ مدینہ منورہ میں مسئلہ صاحب خانہ نبی کریم سے پوچھ رہا ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرما دیا کیف وقد قیل، اے صحابی کیسے تو گھر کو چلا سکتا ہے جب گواہی آ گئی ہے کہ تم دونوں رضائی بہن بھائی لگتے ہو. اللہ کی قسم نبی کے حکم سے بسا بسایا بچوں والا گھر ایک دم علیحدگی. نہ کوئی قبیلہ، نہ سردار، نہ کسی کے اندر کوئی تکرار. مزاج بنا ہوا ہے، مزاج. اطیعوا اللہ و رسولہ، اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو رسول کی. رضائی بہن بھائی میاں بیوی نہیں بن سکتے، ان کے اندر مناکحت نہیں ہو سکتی، اللہ کا حکم ہے. اور اس الجھے ہوئے کیس میں ایک اکلوتی شہادت پر محمد رسول اللہ نے فیصلہ دیا ہے. ماننے والی عورت، ماننے والا آدمی، ماننے والا معاشرہ، کیف وقد قیل، جب کہہ دیا گیا تو کیسے گھر چل سکتا ہے؟ گھر توڑ دیا. اطاعت مزاج ڈیولپ کرتی ہے، اطاعت اسلام سکھاتی ہے، اطاعت ایمان کو پختہ کرتی ہے. امام بخاری کے لفظ ایک حدیث کی شرح میں یزید بالطاعات وینقص بالمعاصی، کہ ایمان اطاعتوں کے ساتھ بڑھتا ہے، پھولتا ہے، اس کی پرورش ہوتی ہے، وہ پروان چڑھتا ہے، فلرش کرتا ہے ایمان اطاعت کے ساتھ. وینقص، اور ختم ہوتا ہے، ناقص ہوتا ہے، گھٹیا ہوتا ہے، تباہ ہو جاتا ہے، بالمعاصی، نافرمانیوں کے ساتھ. اللہ کی قسم آج ہمارا مزاج سرکشی کا ہے، ہمارا مزاج اطاعت کا نہیں ہے. ہماری ذلتیں ہمارے مزاجوں کے باعث ہیں، ہمارے وہ مزاج جن کے اندر بغاوت اور سرکشی بھر دی گئی. آپ کوئی ایک حکم شریعت کا لے لے اور پوری قوم کو، اور ایک قوم نہیں، پاکستانی نہیں، عربی، مصری، ترکی، شامی، جتنے 56-57 مسلم ٹکڑے کھڑے ہیں سب کو دیکھ لو. اللہ کی قسم کوئی ایک حکم شریعت کا، اللہ کا اور اللہ کے رسول کا، ہمیں وہ حکم ماننا اتنا بوجھل، اتنا ہمارے اوپر خود ناخوشگوار جس کی انتہا نہیں. آپ دیکھ لیں، قرآن آپ کے سامنے
آج نہیں پڑھیں گے تو قبر و قیامت کو پڑھا جائے گا. فیصلے تو اس پر ہونے، اسکینڈلوں کے فیصلے، مقدموں کے فیصلے، سازشوں کے فیصلے، ملکوں کی پالیسیوں کے فیصلے اللہ کی قسم قرآن پر ہونے ہیں. ہمارے بیچارے گھسیارے سمجھتے ہیں کہ عوام کے مینڈیٹ پر یاد رکھو آسمان فیصلہ قرآن پر کرتا ہے. یہ انسان ہے احمق جو انسان کے مینڈیٹ پر فیصلے کرتا ہے. ہمیں یہ مسئلہ بھی سمجھ آیا ہی نہیں. آج جس کو پوچھ لو قوم ساری پریشان ہے. پریشانی کا حل کہتے جمہوری نظام، پریشانی کا حل، صورتحال کا علاج کہتے جمہوریت. جمہوریت کے معنی عوامیت، عوامیت کے معنی شریعت کا توڑ، شریعت کا مقابلہ، شریعت کا رد. اللہ کی قسم یاد رکھنا میرے بھائیوں بزرگوں، جمعہ میں آنے والوں، جا جا کے سوچنا، عوام اور عوامیت اور اکثریت اور جمہوریت یہ جتنی اصطلاحات ہیں، اللہ کی قسم یہ ساری کی ساری اصطلاحات اس نقطے پر فوکس کرتی ہیں کہ انسان آسمان کا پابند نہیں ہے. یہ صرف انسان کو آسمان سے دور کرنے کا گندا نظام. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا فرمایا؟ انا انزلنا التوراۃ فیہا ھدی ونور یحکم بہا النبیون. ہم نے تورات اتاری، ہم نے موسیٰ علیہ السلام اور موسوی شریعت کے انبیاء یحکم بہا، ہم نے ان سے کہا تھا تم نے حکم تورات کے ساتھ، تورات کی اتباع میں، تورات کی اطاعت میں. آسمان سے اتاری گئی تورات، تختیوں میں لکھی ہوئی، بھیجی گئی، اتاری گئی تورات. اللہ کہتا ہے انا انزلنا التوراۃ، بے شک ہم نے اتارا تورات کو، فیہا ھدی ونور یحکم بہا النبیون. اس میں گائیڈنس، اسٹریٹجی، پالیسی اور ایمان کی روشنی. اس کے بعد وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فِيهِ. اور چاہیے کہ حکم قائم کریں. وَلْيَحْكُمْ، اور چاہیے کہ ادارہ حکم، انفراسٹرکچر حکومتوں کا، ملکوں کا، اہل الانجیل کیسے بنائے؟ بما انزل اللہ فی، جو اللہ رب العزت نے انجیل میں اتارا. عیسائیوں سے کہا تھا من مرضیہ نہیں، قیصروں پلیتوں کو نہیں، اللہ کی کتاب کو باقاعدہ متبع بنا کر اس پر چلنا. بعد میں ہم آئے، فرمایا انا انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس
جب میرا رب قرآن میں خطاب کرتا ہے محمد علیہ السلام کو، انا انزلنا علیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس، ہم نے آپ کے اوپر اتاری کتاب حق کے ساتھ، حقوق کے ساتھ، لتحکم بین الناس، تاکہ انسانوں کے درمیان، قوموں ملکوں کے درمیان، بر اعظموں کے درمیان، بنی نوع انسان پر تو ہمارا نبی محمد ذی شان، ہمارا قرآن اس کو حکم کا درجہ دے، تاکہ یہ سارے مسلمان اللہ کی اطاعت کا نظام کھڑا کریں۔ اب دیکھ لو نظام بنایا ہے، نظام کیا نظام ہے کہ جی پارلیمنٹ بالادست ہے، پارلیمنٹ بالادست ہے، انسان حق حاکمیت رکھتا ہے، خود قانون سازی کرے گا، اس قانون سازی پر خود حکومتی ڈھانچے کھڑے کرے گا۔ اسلام کیا کہتا ہے؟ اسلام کہتا ہے انسان تو میرے اوپر دل میں ایمان، بدن پر اسلام پیش کرے گا، اور تیرا ملک، تیرے صوبے، تیرا وفاق، تیری اکائیاں، تیرے سارے ڈھانچے، دفتر، افسر، قلمدان، زبان و بیان، سب قرآن کی اطاعت، قرآن کی پابندی۔ بہت بڑا فرق ہے، اللہ کی قسم بہت بڑا فرق ہے۔ آج ہم تم اسلام کے اندر ہوتے ہوئے شرک کر رہے ہیں، سیاست کے حوالے سے بدترین شرک جو ہمارے عقیدے کو، ہمارے ایک ایک عمل کو برباد کر رہا۔ اب آپ دیکھ لیجئے، ایک حکم، کافر تیرا دوست نہیں، مسلمان کافر تیرا دوست نہیں۔ کیا معنی؟ مسلم امہ کافروں کے اداروں کی پابند نہیں، پارٹنر نہیں، کوآپریٹو نہیں، ڈکٹیشن لینے کی اجازت نہیں، ڈائریکٹیوز ایشو کروا کے عالمی اداروں سے ان کو پوجنے کی، ماننے کی، امپلیمنٹ کرنے کی اجازت نہیں۔ اللہ کی قسم، منبر پر یہ رشتہ، یہ منبر ورثہ ہے محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ قسم باللہ یہ عالمی سطح کے ایسے ادارے جن پر کمانڈ، کنٹرول، جن کا ہولڈ سارا یہودیوں کا اور مسلمانوں کے 50، 60، 70 ملک ان کے نوکر بن کے ان کے اندر ہو، قسم باللہ نہ قرآن قبول کرے، نہ محمد ذی شان اس کو قبول کرے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ دیکھ لیں ہمارے جتنے کیپٹلز، اسلام آباد، انقرہ، قاہرہ، خرطوم، ریاض، دار بیضاء، یمن، عدن، سارے جتنے مسلم امہ کے کیپٹل، ان سارے شہروں میں پلیز یونائٹڈ نیشن کے آبزرورز، سفارت خانوں میں ان کے اٹیچیز، کمرشل اٹیچی، پولیٹیکل اٹیچی، ایجوکیشنل اٹیچی، اللہ کی قسم سارے ملکوں میں، ادھر اسلام آباد ہے، ادھر قاہرہ ہے،
ادھر انقرہ ہے، ادھر یمن ہے، ادھر عدن ریاض ہے، سارے ہمارے بڑے بڑے کیپٹل ملکوں میں، شہروں میں پلیت یونائٹڈ نیشن نمبردار، اس کے باقاعدہ آبزرور، تعلیم میں یہ کس کی مانتے ہیں، اقتصاد میں یہ کیا چلاتے ہیں، اکانومی میں کس کے اصول چلتے ہیں، نصابوں اور کتابوں میں کون مانیٹر کرتا ہے، عورتوں اور مردوں کی تربیت کے ڈھانچے کون کھڑے کرتا ہے؟ حتیٰ کہ فوجوں کی بھرتیوں ترقیوں تک، حتیٰ کہ فیکٹریوں میں اسلحہ سازی تک وہ کنٹرول کرتے ہیں کون کیا اور کیوں بناتا ہے۔ ہمارا ذہن یہ ہے کہ جی آیت آئی ہے نا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، تو اس کا معنی فجر کی اذان دو، ظہر کا مؤذن رکھو، شام کو قاری پڑھاؤ، مدرسے کا چندہ لگاؤ اور جاؤ۔ ہم نے سمجھا نہیں کہ اسلام عالم کے کنٹرول کے لیے، اللہ کی قسم ہم نے تو سمجھا کہ اسلام پروونس نہیں، ڈسٹرکٹ نہیں، ڈویژن نہیں، ہم تو ایک پنڈ کا کنٹرول بھی اسلام کو دینے کو تیار نہیں۔ آپ دیکھ لیجئے اپنے شرک اور کفر کی بڑھتی ہوئی حدیں اور اطاعت اللہ اور اس کے رسول کی ٹوٹتی ہوئی حالت ہے۔ یہ جو فتنہ بپا ہے آج پاکستان میں کیوں ہے؟ جمہوریت۔ اب جمہوریت میں ناٹو خان کون ہوگا؟ جس کی پٹھ پر امریکی سفیر کا ہاتھ ہوگا۔ اللہ کی قسم غلط کہتے ہیں کہ جمہوریت کے معنی ان کی نگاہ میں عوام کا مینڈیٹ یا عوام کا ووٹ۔ اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، جمہوریت کا لفظ بول کر ان کی نگاہ یہ ہوتی ہے کہ امریکی سفیر جس کے پٹھے پہ ہاتھ دھرتا ہے وہ لیڈر بنے گا۔ گورنمنٹ آف دا پیپل، بائی دا پیپل، فار دا پیپل، پیپل بت، پیپل عوام، عوام اسنام، اسنام بت۔ اسلام کیا ہے؟ حکم اللہ من عند اللہ علی لسان محمد، اللہ کا حکم اللہ کے بندوں پر، نبی کی روایت پر، نبی کی سنت پر۔ بڑے واضح واضح پھر یہ فقرے ہیں، یہ مواقف ہیں۔ اللہ کی قسم، عوام کی حکومت، اسلام کے معنی اللہ کی حکومت۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے ان الحکم الا للہ، بندے تیری اطاعت ہے، حکم تیری شان نہیں ہے، حکم تجھے زیب نہیں دیتا، تو مخلوق ہے، تو عاجز ہے، تو کمتر ہے، تو لا علم ہے، تجھے نہ ماضی کا پتہ نہ مستقبل کا، تیرے پاس نہ قدرت نہ طاقت، تو صرف اطاعت، اطاعت تیرا گلیمر، اطاعت تیری شان، حکم رب کی آن۔ اللہ قرآن میں کہتا الا سن لو لہ الخلق والامر، ماسز بھی اللہ کے، مخلوق بھی اللہ کی، حکم بھی اللہ کا، بندے بھی اللہ کے، حکم بھی اللہ کا۔ اللہ جو تیرا رب، اللہ جو تیرا خالق، اللہ جس نے تیری اجل، تیری قدر، تیری قسمت، شقی ام سعید، آج جہاں ہم کھڑے ہیں
اللہ کی قسم ہمارا سب سے بڑا فتنہ اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کو چھوڑ کر اللہ کے دشمنوں، کافروں، مشرکوں، باغیوں، طاغیوں کا ماننا۔ ان کو اللہ نے کہا تھا تورات نہ چھوڑنا، انہوں نے تورات مٹا دی۔ اللہ کی قسم بعد میں آنے والے نیٹوں کے پردادوں کو اللہ نے کہا تھا وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فِيهِ۔ انجیل والے لوگ حکم کیسے قائم کرے؟ جو اللہ نے آیت انجیل کی اتاری اس کے مطابق یورپ پر، نیٹوں پر، ساری دنیا کے وہ خطے جدھر جدھر عیسیٰ رسول اللہ بن کے آئے ان کو انجیل پر چلنا تھا، جمہوریت پر نہیں، قیصروں پر نہیں۔ اور اے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب وہ باغی طاغی امتیں تباہ حال ہو گئی، اللہ پاک نے انسانیت پر رحم کیا، اپنی رحمت سے محمد بھیج دیا، محمد رسول اللہ۔ کہا اللہ اکبر، کیا کہا؟ کہا جا تجھے ساری دنیا کا رسول بناتا ہوں، ایشیا تیرے نیچے ہوگا، یورپ تیرے نیچے ہوگا، افریقہ امریکہ تیرے نیچے ہوگا، تو میرا وائسرائے ہوگا، تو میرا نائب ہوگا، میری طرف سے پوری دنیا پر میرا فرشتہ ہوگا، جا پیغام قرآن لے کے جا۔ اس کے مطابق حکم چلا۔ ریاست کے ستون حاکم نہیں ہوں گے، ریاست کی ڈیفینیشن ایپلیکیبل نہیں ہوگی۔ کم بختوں نے اسٹیٹ لفظ لیا، اسٹیٹ ترجمہ کیا ریاست۔ ہمارے بدھو بھجکڑ بھائی اسٹیٹ کہاں سے آیا ہے اور ریاست کیا لفظ ہے؟ وہ اللہ کے بندے، ریاست عربی لفظ ہے، تو اسٹیٹ کا ترجمہ ٹھوک رہا ہے ریاست۔ پھر اس کے جی ستون ہے، مقننہ، انتظامیہ، عدلیہ، فلانیاں فلانیاں، اور سارے جی پاکستان میں سارے فیل ہیں۔ بھائی کیا وجہ ہے؟ مدینہ میں یہ سارے کامیاب، ابو بکر و عمر و عثمان و حیدر فتح یاب، تو اسلام آباد میں ناکام۔ کہیں تو نے نصابوں، کتابوں، ڈیفینیشنز میں ٹھوکر تو نہیں کھائی؟ او بھائی یہ ریاست کے ستون، آبادی، علاقہ، حکومت، اقتدار اعلیٰ یہ کس نے دیے؟ کہ تجھے نہیں پتا؟ ارسطوٹیلین سائیکل یہ ارسطو نے دیے، سقراط نے دیے، بقراط نے دیے، بدبخت اندھیری رات نے دیے۔ اگر آبادی اور علاقہ اور حکومت اور اقتدار اعلیٰ پر میرا پاک نبی محمد چلتا تیری ریاست کی گندی ڈیفینیشن پر، تو مدینہ تو آج بھی ایک ضلع جتنا ہوتا۔ یاد ہے نا؟ مدینہ یثرب تھا، یثرب پر محمد آئے، اللہ کی قسم مدینہ یثرب، صحیح بخاری میں حدیث، وہ اونٹنی آ رہی تھی، اونٹنی، پاک محمد اونٹنی پر سوار، یثرب کی بستی، بڑے بڑے سردار، وہ یہ چاہ رہے تھے کہ اونٹنی میری ڈیوڑی میں، میری حویلی میں رک جائے، میری سرداری چڑھ جائے۔ اللہ، یہ واقعہ کبھی دوبارہ پڑھنا۔ یہ جو سردار ہوتے ہیں نا، اسٹیٹس مین، ان کو ہمیشہ یہی چسکا ہوتا ہے کہ اچھا جو بڑا ہے وہ مجھ بڑے کے ہاں آئے، میری اور بڑائی ہو جائے گی۔ وہ اونٹنی آ رہی ہے،
جو سردار آگے بڑھتا ہے اونٹنی کو روکنے کی کوشش کرتا ہے. اللہ کی قسم حدیث نکالو صحیح بخاری میں، باب من سمى المدینۃ یثرب، اس باب میں حدیث، اللہ کے نبی ناقہ پر سوار، جب دیکھا کہ لوگ اونٹنی کی مہار پکڑ رہے تاکہ اپنی ڈیوڑی پر بٹھا لے، کیا فرمایا؟ دعوها، چھوڑ دو اس کی مہار، انہا مأمورہ، یہ اونٹنی اپنی مرضی سے نہیں، مأمورہ یہ آسمان سے مانیٹرڈ ہے. اس کو حکم دے دیا گیا ہے، اس نے کہاں بیٹھنا ہے، تم نہ کوشش کرو. اللہ کی قسم حدیث کے لفظ امرت بقریۃ، مجھے حکم دیا گیا ہے ایک بستی میں جا کے بسنے کا. امرت بقریۃ، میں محمد مأمور ہوا ہوں ایک قریہ میں جا اترنے کا. تاکل القرى، تاکل اکل یاکل، جو کھا جائے گی ساری بستیوں کو، سرحدیں مٹائے گی. تاج و تخت و سلطنت سب اکھاڑ دے گی. لفظ دیکھنا حدیث میں دوبارہ، میں نہیں کہتا کہ میری زبان پہ رہنا، جا کے عبارت پڑھنا اپنے پاک نبی کے ہونٹوں سے موتی جھڑے. عمر تو میں حکم دیا گیا ہوں بقریۃ، ایک بستی میں جانے کا. بستی کیسی ہے؟ تأکل القرى، وہ بستیوں کو، ملکوں کو کھائے گی. اکل یاکل کے معنی ہضم کر جانا، کھا جانا، توڑ دینا، ہڑپ کر دینا، ان کی سوورنٹی، ان کی انٹیگریٹی، ان کی علیحدگی مٹا دینا، بارڈر سارے توڑ تاڑ کے ایک بیس خلافت اسلامیہ کا قائم کرنا، حکومت الہیہ کا قائم کرنا. یقولون یثرب، فرمایا لوگ اس کو یثرب کہتے ہیں. وہی المدینہ، اللہ پاک نے مجھے بتلایا اس کا نام المدینہ. یہ وہ مدینہ ہے جو ریاستوں کی ڈیفینیشن میں فٹ نہیں آتا، اور صدر و وزیر اعظم و جرنیلوں، عالم اسلام کے سیاستدانوں، اللہ کی قسم تمہیں نہیں پتا، نہیں سمجھ. تم پڑھتے ہو ان یونیورسٹیوں سے جن کو پلید انگریزوں نے، نیٹوں کے نصابوں نے چلایا. میرے پاک رب نے پاک نبی محمد مصطفیٰ کو ہجرت کروا کے مدینہ میں بسایا اور کہا تأکل القرى، اب ملکوں کے ملک مدینہ کے تبع میں آئیں گے. ہم ذمہ دار ہیں کہ ملکوں کے نقشے مٹائیں. یہ یونائٹڈ نیشن سلامتی کونسلوں کی بخشی آزادیاں جعلی. اللہ کی قسم یہ انڈیپینڈنس ڈے، تیرا آزادی کا دن کون سا ہے؟ تیرا آزادی کا دن کہ جی میرا فلانا دن ہے، یہ جھنڈا ہے، وہ باجا ہے سرکاری قومی، اور یہ بجٹ ہے، اور انہوں نے کہا خبردار اس سے آگے نہیں بڑھنا. جعلی آزادیاں، فیک انڈیپینڈنسز، یہ سرحدیں مٹانا، ارض اللہ کو کھولنا، دین اللہ کو غالب کرنا، عباد اللہ کو شرع اللہ کے تابع کرنا. اللہ کی مخلوق مسلمان اس لیے ہے کافروں کی یاریاں، یہودیوں عیسائیوں کی دوستیاں، ان کے اداروں کی غلامیاں، پھر ان کے اندر سازشیں، اور مسلمانوں کے میر جعفر، میر صادق جیسے ایجنٹ ان سے مدد مانگے مسلمانوں کے خلاف. یہ سارا ایک آیت کی زد میں ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، اور جو اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت سے منہ موڑے گا، پیٹ پھیرے گا، اللہ کی قسم وہ اسلام سے، ایمان سے، عہد و پیمان سے بالکل خارج.
امت پابند ہے اللہ کے ساتھ ایمان کے عہد پر. یہ کاغذی معاہدے جو تم نے عالمی اداروں سے کیے، قسمم باللہ تم اس کے پابند نہیں ہو. میرے نبی کی حدیث صحیح مسلم اور بخاری شریف نکال لو. آج وہ ہمیں کہتے ہیں تم اداروں کے پابند ہو، معاہدوں کے پابند ہو. اللہ کی قسم نبی کریم کا ارشاد ہے، ما بالو اناسن، کیا ہو گیا لوگوں کو، کیا حال ہے لوگوں کا، یشترطون شروطاً، ایسے معاہدے باندھ لیتے ہیں، لیست فی کتاب اللہ، جو معاہدے اللہ کی کتاب کی منظوریوں میں نہیں ہیں. یہ عبارت نکال کے آپ کے پاس یونیورسٹی ہے بہت بڑی اسلام آباد میں، جہاں کئی ملکوں کے علماء ہیں، جا کے دیکھ لینا. وہ الگ بات ہے کہ ان بیچاری یونیورسٹیوں کی لگامیں کسی ہوئی ہوتی ہیں اور وہ ساری کی ساری یونائٹڈ نیشن کے کسی ایک ڈیسک کے تابع ہوتی ہیں. یہ یونیسیف اور یونیسکو کے پلیت ادارے ہماری صحت اور ایجوکیشن کے بہت بڑے کنٹرولر ہیں. یہ چیزیں نہیں پڑھائی جاتی. ما بالو ناسن، کیا ہو گیا لوگوں کو، یشترطون شروطاً، ایسے ٹریٹیز اور پیکٹ باندھ لیتے ہیں، لیست فی کتاب اللہ، جو معاہدے اللہ کی کتاب کی موافقت میں نہیں ہے. من اشترط شرطاً لیست فی کتاب اللہ فہو رد. سونے محمد نے فرما دیا، اللہ کی قسم، جس نے بھی کسی وزیر خارجہ نے مصر کا ہو، پاکستان کا ہو، کسی اور ملک کا ہو، فرمایا من اشترط شرطاً، جس نے کوئی معاہدہ سائن کر دیا، لیست فی کتاب اللہ، اللہ کی کتاب اس کی اجازت نہیں دیتی، فہو رد، محمد اس معاہدے کو رد فرماتا ہے. وَإِن كَانَ مِئَةُ شَرْطٍ، اگرچہ 100 معاہدہ کیوں نہ ہو. اڈے کرائے پہ دے دیے معاہدہ ہے، جن کو کرائے پہ دیے انہوں نے سب لیٹ کر دیے معاہدہ ہے. راوی ستلج جہلم چناب دریا انڈیا کو بیچ دیے معاہدہ ہے. کشمیروں پر سیز فائر کر دیے معاہدہ ہے. ہندوستانی مسلمانوں کی مدد سے ہاتھ کھینچ لیا، بندہ بیٹا نہیں بھیجنا معاہدہ ہے. WTO WHO معاہدہ ہے. سافٹ بارڈر معاہدہ ہے. ہندو پلیت کو پاک ملک کی منڈی دینا معاہدہ ہے. فرمایا من اشترط شرطا، جس نے بھی 100 کوئی معاہدہ باندھا، لیست فی کتاب اللہ، آسمان اگر تیرے معاہدے کا پشتیبان نہیں ہے تو محمد ذیشان نے فرمایا فہو رد، وہ معاہدہ ریجیکٹ. فکتاب اللہ احق وشرط اللہ اوثق، اللہ کی کتاب مقدم ہوگی اور اللہ کا معاہدہ پہلے آئے گا. یاد رکھو، اللہ تعالی ہم سے ہماری اطاعت مانگتا ہے، سرکشی نہیں. اللہ تعالی ہم سے ہماری محبت مانگتا ہے، اللہ کے ساتھ چال بازی چلتر پن نہیں. اللہ تعالی ہم سے یہ مانگتا ہے کہ ہم اللہ کے دشمنوں کو اپنا دشمن مانیں. ہم العدو فاحذرہم، اللہ نے قرآن میں صاف کہہ دیا وہ تیرے دشمن ہیں، ان سے بچ. وآخر دعوانا